اچھی سیرت والا تھا اور خوش اخلاق انسان تھا جی، مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ کچھ فیکٹرز جو تھے یہ اس کے اندر پائے جاتے تھے، یہ کچھ مینرز تھے جو اس میں موجود تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مرنے سے پہلے اسلام عطا فرما دے، اللہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اسلام کو قبول کر لے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دینا شروع کیا کہ میرا دل بیمار ہے اور صحت مند جسم بھی نہیں ہے، بدن کمزور بے طاقت ہے، قبر وحشت کا گڑھا بن چکی ہے، سفر بڑا طویل ہے، توشہ کچھ پاس نہیں ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو میں نے اس سے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ سلامتی کے راستے کو اختیار کرو۔ واہ، اس شخص نے کہا کہ سلامتی کا راستہ کیا ہے، وہ کیا راستہ ہے جس سے مجھے سلامتی مل جائے گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں اسلام تو قبول کر لوں، لیکن اپنے دل کی طرف اس طرح اشارہ کیا، کہا یہاں نہ تالا لگا ہوا ہے اور چابی فتاح یعنی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توجہ کی اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ، اگر اس کا کوئی ایسا عمل ہے جس کا بدلہ تو نے اب تک نہ دیا ہو، کیونکہ کافروں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ ان کے لیے باقی نہیں رکھا جاتا۔ تو کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا، اگر اس کا کوئی عمل ایسا رہ گیا ہو جس کا بدلہ تو نے نہیں دیا ہو تو رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس عمل کے بدلے میں اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ میں نے یہ دعا کی اور پھر اس سے کہا کہ تم کلمہ اسلام پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ یہ سن کر فوراً اس پر ایک غشی طاری ہو گئی اور وہ بیچارہ عجیب سے حال ہو گیا اس کا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ جب اس کو غشی سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ حسن، فتاح نے وہ چابی بھیج دی ہے جس سے دل کا تالا کھلنا تھا، اور لاؤ اپنا ہاتھ مجھے دو۔ اور یوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کلمہ پڑھ رہا تھا، ابھی کلمہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور وہ یوں وہ شخص رب العالمین جل وعلا کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں کہ پوچھنے والے کون حضرات ہوتے ہیں کہ ان کا پڑوسی چاہے کیسا ہے، بے دین ہو گیا، بے دین تھا، رب العالمین جل وعلا نے اچھا پڑوس عطا فرمایا، دنیا میں اچھے پڑوس کی یہ برکت ہوئی کہ اس کو آخرت کے برے ٹھکانے سے محفوظ کر لیا گیا، اللہ، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ ہم اپنے پڑوس کو دیکھ لیں، ہم اپنی صحبتوں کو دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بروں کے ساتھ یاریاں لگانے میں بڑے اچھے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہم سے بس مستی مذاق کی بات کرتے رہیں، اس انداز پر چلتے رہیں۔ ہمیں نیکوں کی صحبت کتنی پسند ہے، دیکھو نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور ان کی برکت سے آخرت کی آسانی تو ملنی ہے۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، عدو الا المتقین۔ تمام لوگ جو ہیں وہ جو دنیا میں دوست تھے وہ وہاں دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین جو ہیں وہ آخرت کے دن بھی دوست ہی رہیں گے اور ان کی دوستی رب العالمین جل وعلا کے ہاں کام آئے گی۔ سو ایسوں سے دوستی بنائیں جن سے دوستی کرنے میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں جی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی اپنا حصہ ان کی سیرت میں ملا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر ایک نفقے کا حساب دینا ہوگا سوائے اس نفقے کے جو اس نے اپنے والدین پر خرچ کیا یا جو ان سے کم مرتبہ ہیں، یا وہ نفقہ جو اس نے اپنے بھائی پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں یا اپنے دوست پر اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا ہے، کیونکہ مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ان چیزوں سے متعلق محاسبہ کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ ایک اور فرمان آپ کا ہے، فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو عابد ہو جائے گا۔ فرمایا اپنے مقسوم پر، اپنے حصے پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا۔ اور فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو عادل ہو جائے گا۔ فرمایا کم ہنسا کر
کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، ایسے ہی جس طرح کے بدن کو موت مردہ کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت پیاری بات کہ جو مقسوم ہے اس پر بندہ راضی رہے، غنی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو دکھائے ہیں 2 مدنی گلدستے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر آپ کو، مزید بھی انشاءاللہ تیاری کے لیے منگل کو روانگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کی ٹیم کے ساتھ ہوگی، مدنی عملے کے ساتھ۔ تو اس سے ایک جو مدنی بہار ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسنعیم بھائی کا بیان ہے کہ میں پہلے بڑا پریشان رہتا تھا، سیلری بھی ہے لیکن میں پریشان رہتا تھا، میری سیلری بہت کم ہے اور میرا انکریمنٹ بہت کم ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے ایسے ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ تو جب سے وہ مدنی گلدستے دیکھے ہیں، امن ہو گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، کہ سیلری بھی اچھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل یہ سب کچھ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں، ان پر غور بھی کریں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ بہت سارے خدشات بھی لاحق ہیں، تو بہرحال اللہ نے چاہا تو یہ جب واپسی ہوگی اس سفر سے پھر آپ سے شیئر بھی کروں گا، لیکن یہاں پر کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میسج ہے کہ عمران بھائی کا کلام ابھی باقی ہے۔ جی بالکل باقی ہے، تو چلیں ابھی عمران بھائی کا جو ہے وہ کلام سن لیتے ہیں، پھر فرمائشیں لیتے ہیں۔ جی عمران بھائی، میں نے تو دیکھیں اسی وقت جیسے ہی عبد الخالق بھائی کی کال آئی، میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا تو حضور کلام ابھی سنا دیں، تو میں نے تو تاخیر نہیں کی، لیکن چلیں عمران بھائی ارشاد حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمود بھائی بیٹھے ہیں، وقار بھائی بیٹھے ہیں، جی تو میں بھی حضور بیٹھا ہوں۔ جی آپ بھی بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، لیکن میں بھی بیٹھا ہوں، چلیں پھر میں بھی پڑھ ہی لیں۔ جی 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 ضرور ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لو اللَّهَ انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسی کے ترجمے کے مفہوم کو برادر اعلی حضرت نے اس کلام کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ترجمانی کر دی گویا کہ آیت کی۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، خدائی کے لیے آئے
سو ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ آپ نے تو خیال رکھا ہے مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عمران بھائی ذوق والا اور ذوق والے انداز میں کلام پڑھا ہے آپ نے عمران بھائی کا کلام ہم نے پورا مدنی قافلہ تھا تو اس کانٹیسٹ میں ہم کہہ رہا ہوں سنا تھا مکے میں سنا تھا یا مدینہ شریف میں سنا تھا عبدالحبیب بھائی کے پاس واٹس ایپ تھا عمران بھائی کا وائس نوٹ تھا اور وہ ہم سن رہے تھے اور کیا مطلب آج ماشاءاللہ براہ راست بھی میں نے سنا ہے اللہ جزائے خیر مزید عطا فرمائے اور بعد اب حاضریاں اللہ مقدر فرمائے اور رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے انشاءاللہ اسی کے صدقے میں کام ہوگا کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام محمد بابر رضا ہے آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی کچھ بات آئی تو میں نے سوچا میں بھی اپنا حصہ ملا لوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں لیکن دوسری بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر لہٰذا اگر ہم تمام امیدیں اللہ کی ذات سے باندھیں تو مجھے نہیں امید کہ کبھی ہم جو ہے ہم ڈسہارٹ ہوں ہاں اپنا بیہیویئر بھی اچھا کریں لیکن امید یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ نے چاہا تو ان کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا اور عزت بھی ڈال دے گا اور اگر ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کریں گے تو لازمی نہیں کہ ہماری امیدیں پوری ہوں جب امیدیں پوری نہیں ہوں گی تو نا امیدی بڑھتی جائے گی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بھی کریں لیکن امید اللہ کی ذات سے باندھ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے سروں پر عزت کا تاج سجائی دے گا انشاءاللہ مرحبا اچھا مدنی پھول دیا ہے آپ نے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے بہرحال لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرتے رہیں کسی کو ذلیل کرتے رہیں ہمیں بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہم ایسے ہوں کہ ہم سے لوگوں کو اچھے کی ہی امید ہو ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہم سے
ہمارا کردار ہی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہم سے کوئی شر کے ملنے کی جو ہے وہ امید نہ ہو، بلکہ ہم سے کوئی خیر پہنچنے کی امید ہو. یہ ایک تو اس پرسپیکٹو میں جو ہے وہ بات ہے. اور دوسرا یہ جیسے آپ نے کہا کہ دنیا پر ہی لوگوں پر ہی توقعات وابستہ کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جانا، یہ تو واقعی اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی سے اچھی امید وابستہ ہے، اور اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب سے بدگمان ہو جائیں کہ یہ سارے مجھے ذلیل ہی کریں گے تو یہ تو ہیں ہی مطلب پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ والا کام بھی نہیں کرنا. تو ذرا احتیاط کے ساتھ اور جو درست ڈائریکشن ہے اسی سمت میں آگے بڑھنا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی سید طاہر محمد شاہ رخ اتاری، ہند امانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاء اللہ سلسلہ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور ماشاء اللہ موضوع بہت ہی بہترین ہے. اور محمود بھائی، ہمارے عمران بھائی اور دیگر اسلام بھائی، کیمرہ مین، کمپیوٹر مین اسلامی بھائی، ان سب کو مدنی چینل کے ناظرین کو بہت بہت رجب کا چاند مبارک ہو. اور محمود بھائی سے تو مدنی التجا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی شان میں کوئی منقبت سنا دیں. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. خواجہ صاحب کا مہینہ ہے اور 6 رجب المرجب تک انشاءاللہ لگاتار مسلسل مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بھائی یہ مدنی چینل میں کمپیوٹر مین کون ہیں؟ یہ برائے کرم جو سن رہے ہیں یہ مجھ سے ضرور ملے گا. کمپیوٹر مین اسلام بھائی، یہ آج میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. چلیں بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا شاہ رخ بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. ہمارے حضور MCR کی محمود بھائی بڑی پرزور جو ہے یہ فرمائش ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. یہ ضرور شامل کیجئے گا. جی مزید کلام شامل کرتے ہیں. جی یہ ہم نے حضور مدنی پھول رکھا ہوا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت سمجھنے کے لیے نغمات رضا دیکھیے. بڑا آسان عبدالحبیب بھائی نے کام کر دیا ہے. جس نے کلام سمجھنا ہے، کوئی شعر سمجھ میں نہیں آ رہا اعلیٰ حضرت کا، کوئی کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا، ذوق بھی ملے گا اور شوق میں بھی، حضور کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. کیا فرما رہے ہیں محمود بھائی؟ جی اچھا کلام کی نیت کر رہے ہیں. کیا شان ہے آپ کی نیت کرنے کی بھی. چلے جی بارت. جی مزید. محمد علی اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی آپ سے التجا تھی کہ میرے لیے دعا فرما دیں. میرے گھر کا ماحول کوئی دینی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہتا ہوں. میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے حال پہ رحمت فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. جی میں زینب رشید اتاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں. حاجی سلیمان بھائی آپ کو اور سب کو رجب کا مہینہ مبارک ہو. ٹھیک ہے جی، خیر مبارک، بہت شکریہ جی. جی ٹھیک ہے. یہ جو کال کرتے ہیں نا بہن بھائی سارے، یہ مجھے بھی حاجی کہتے ہیں اور خلیل بھائی کو بھی حاجی کہتے ہیں. تو مہربانی ہے ان کی. باعتبار ما یعول ہو سکتا ہے، ممکن ہے. ما یعول کیا ہے یا ما یکون، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اللہ نے نیکی کسی سے لینا ہوتی ہے نا، تو وہ اگرچہ بندے نے نہ کی ہو، لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ وہ نیکی لے لیتا ہے بندے سے. اللہ کرے میرا بھی شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہو. بارہ جی مزید. آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اللہ پاک سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. منقبت بھی ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، یہ ہمارے MCR کی طرف سے ہے، تو اس کو پورا فرمائے. MCR وہ ہمارا ماسٹر کنٹرول روم ہے جہاں سے مدنی چینل جو ہے ہمارا آن ایئر ہوتا ہے. سلسلہ جو آپ آن ایئر دیکھ رہے ہیں تو یہ MCR کی مہربانی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بٹن دبائیں گے اور یہاں اسکرین پر کچھ اور آ جائے گا. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بڑے پیارے اس ٹائم بھائی MCR والے بھی، اللہ جتنے ہیں، ڈے والے ہیں، نائٹ والے ہیں، جتنی شفٹوں والے بھی ہیں، اور مدنی چینل بنگلہ کے MCR والے ہیں، مدنی چینل انگلش کے MCR والے ہیں، اردو والے ہیں. اللہ پاک یہ ساری دعائیں ان کی حق میں اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں حاضرین ناظرین موجودین کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. جی سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے لبے عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریز پاتے ہیں، سنگریز پاتے ہیں، شیریں مکالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، جوتے شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، جوتے شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، جب جوڑ کر جو آ پائے پیالی ہاتھ میں، کیا جب اڑ کر جو آ پائے پیالی ہاتھ میں، سنگریز پاتے ہیں، سنگریز پاتے ہیں، شیریں مکالی ہاتھ میں، سنگریز پاتے ہیں، شیریں مکالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہر خطے کف ہے یہاں ہے دستے بے سائے کلیم، ہر خطے کف ہے یہاں ہے دستے بے سائے کلیم، ہر خطے کف ہے یہاں ہے دستے بے سائے کلیم، موجزن ذریعہ نور بے مثال ہاتھ میں، موجزن ذریعہ نور بے مثال ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے ربط کی کے لو رضا، حشر میں کیا کیا مزے ربط کی کے لو رضا، لوٹ جاؤ پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤ پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤ پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، ہے لبے
ساز جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے گئے سنگریزے پاتے گئے شیری مکالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیری مکالی ہاتھ میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کلام تو محمود بھائی نے اشاروں میں سمجھائی دیا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے محمود بھائی. میں نے بھی کچھ آپ کو عرض کرنا ہے. ایک پنجابی میں مثال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سلسلے کے بعد عرض کروں گا. بہرحال موضوع آج کے ہمارے سلسلے کا تھا کوئی نہیں پوچھتا. اس پر کچھ مزید بات ہم کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات بندے کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ احسان مند نہیں ہوتا اور متشکر بھی نہیں ہوتا. کسی نے اگر کوئی بھلائی کی ہو کوئی نیکی کی ہو تو بندہ اس بندے کا سامنے والے کا احسان مند نہیں رہتا اس کا شکر گزار نہیں رہتا جس کی وجہ سے پھر بعض اوقات لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں یا احسان جس نے کیا ہو اس کا احسان مند رہنے کی بجائے اسی کے خلاف الٹی بندہ جو ہے وہ کوئی کہانی شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے ایسی عادت ہوتی ہے جو بندے کو ڈی گریڈ کرتی ہے. عمران بھائی کچھ اس پر بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جس نے احسان کیا ہو ہمیں اس کا احسان مند رہنا چاہیے اپنے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے. اس میں سلمان بھائی کامیاب لوگوں کی علامات کو اگر آپ پڑھیں گے نا جی تو کامیاب لوگوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کیا کرتا ہے. جس نے احسان کیا تو وہ احسان فراموش نہیں ہوتا. ناکام لوگوں کی فہرست کو اگر آپ ڈھونڈیں گے آج کل جو ہے بڑی بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں آپ نیٹ پر ڈھونڈیں گے تو کامیاب لوگوں کی علامات ناکام لوگوں کی علامات اور کیسے ہوتے ہیں ناکام لوگ اور کیسے ہوتے ہیں کامیاب لوگ یہ سب آپ کو مل جائے گا. تو جو کامیاب لوگ ہوا کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ واضح طور پر ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کیا کرتے ہیں. اپنا جو احسان چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو دینی اعتبار سے ہو اچھی نگاہوں سے قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھا کرتے ہیں. اور اگر جو ناکام لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں بس میں ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. جس نے احسان کیا احسان فراموشی کرتے ہیں اور جس نے کچھ سکھا دیا تو اس کے سکھانے پر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. ایسے قسم کے لوگ ناکام ہوا کرتے ہیں. اگر کامیاب ہونا ہے تو احسان بھی ہے احسان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کو دوسرے کانٹیسٹ میں آئے خالد بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ احسان بندہ کر رہا ہوتا ہے بھلائی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڈے دودھ دیتا ہی لیکن مینگڑیاں پا کے. بعض کا یوں معاملہ ہو جاتا ہے کہ احسان تو کر دیتا ہے لیکن ساتھ میں وہ احسان جتنانا اس انداز میں ہوتا ہے اس احسان کے بعد تکلیف اس تسلسل سے آتی ہے کہ بندہ احسان کو بھول کر پھر وہ تکلیف میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. وہ ہے نا قرآن کریم میں بھی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ایسی اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں ایمان والوں کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ اوامر ہوتے ہیں رب العالمین جن چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ اس طرح سے یہ طرز عمل اختیار کرو. کچھ چیزوں سے منع فرماتا ہے نواہی جن کو کہا جاتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو بالمنی والاذی احسان جتلا کر یہ تکلیف دے کر. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کر دیا جائے یہی بہتر ہے لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ بیچارے خود اپنے آپ کو اگلے احسان سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا جو کہ ارحم الراحمین ہے جو بہت نعمتیں دینے والا ہے اس کا اپنا فرمان یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. سبحان اللہ. اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ دی جائیں گی. ٹھیک. یہ رب العالمین جل وعلا جو ارحم الراحمین ہے اس نے قاعدہ بیان کیا ہے. لوگ تو پھر لوگ ہیں لوگوں کا آپ احسان نہیں مانیں گے تو اگلی مرتبہ تو آپ توقع ہی نہیں رکھے. ٹھیک ہے. جس طرح کا مزاج پایا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ عمدہ اخلاق یہ ہیں کہ اگر کوئی احسان فراموشی کر رہا ہے تو آپ نے اس کا دل جیتنے کے لیے احسان نہ کیا ہو آپ نے احسان کیا ہی رب کی رضا حاصل کرنے کے سبحان اللہ. تو آپ اگلی مرتبہ پھر احسان کر دیں. یہ اور بات ہے لیکن مزاج کیونکہ لوگوں کا یہی ہے اور یہی بنتا چلا جا رہا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ میری محرومیوں کا باعث کیا چیزیں بن رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کہ ایک شعر ہے بڑا پیارا
کہ سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں، گو روزہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں۔ چاہتے تو یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھ لیں، لیکن جن نظروں سے بے حیائی کی ہو، جن نظروں سے نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھی ہوں، پھر بندہ بولے کہ میں روزہ رسول بھی دیکھ لوں۔ تمنا اگرچہ اچھی ہے لیکن اپنی آنکھوں کو ذرا صاف کر لیں۔ شعر ہے سید یار حضرت کا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ مٹ جائے بے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھتا نہیں اس پر، دوسروں کو دوش دینے کی بجائے اور ان کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے بندہ اپنے آپ پر غور کر لے اور جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو دور کر لے، اور اگر کوئی خرابی خامی بتا رہا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرے تو اللہ کی رحمت سے خیر ہو جائے گی۔ اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ایک بات تو ہونی چاہیے کہ سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آپ نے تو خیال رکھا ہے، حضور ہیں پوچھنے والے آقا کریم۔ انشاءاللہ یہ توجہ بھی بندہ رکھے اور اپنے اخلاق و کردار کو بھی اچھا کرے، ستھرا کرے۔ جو باتیں جو بیان ہوئی ان پر بھی جو ہے وہ عمل کریں گے تو فائدہ پائیں گے انشاءاللہ۔ خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ محمود بھائی میری گھڑی کہہ رہی ہے کہ 6 منٹ باقی ہیں، خواجہ صاحب کی منقبت بھی سنا دیں، ساتھ اسلام بھی پڑھ دیں۔ جی وقار بھائی آپ سنا دیں، محمود بھائی سنا دیں کی بات۔ شعر پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم مرشدی محترم، کر دو کرم مرشدی محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، کر دو کرم مرشدی محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن شاہ امم، خواجہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، خواجہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، درد و دکھ اور غم کا مداوا ہے تو، درد و دکھ اور غم کا مداوا ہے تو، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس یہی ہے دوا رنج و غم کے لیے، خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، بڑی چاہتوں سے
صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلی آنکھ صلی علی کہتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کو کہا، لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کی۔ وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے شرائط 3 سوالات کی صورت میں بتائیں۔ نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان تینوں سوالات کے جوابات 1 ہفتے کے اندر بتائے، بس صورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی۔ وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جوابات مانگے۔ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی، لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا تو سارے دانشورین عقل مند لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے دیے ہوئے دھوکے اور فریب اور فراڈ کے تذکرے کرتے رہے، لیکن کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا یہ طے نہیں ہو پایا۔ وزیر موت کے خوف سے بیس بدل کر یعنی ڈریس چینج کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے اس کے سوالات کے جوابات کچھ یوں دیے۔ 2 سوالات کے جوابات دیے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ مگر تیسرے سوال سے قبل کسان نے کہا کہ اگر میں تیسرے سوال کا بھی جواب دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سلطنت تو تمہارے ہاتھ میں آئی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اسے 20 گھوڑے کی پیشکش کی کہ میں تمہیں 20 ہارس 20 گھوڑے دوں گا اور تم کو سارے گھوڑوں کے استبل کا نگران بھی بنا دوں گا۔ کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو لگتا آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے جاسوس تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی آفر کر دی، لیکن کسان نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چل دیا۔ کسان نے وزیر سے کہا مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ یہ سن کر وزیر ترملا اٹھا، یہ کتے کا جھوٹا کیسے پیوں؟ مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے خوف سے اس نے وہ دودھ پی لیا۔ وزیر نے دودھ پی کر کسان یعنی فارمر کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان کہنے لگا دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض انسان کا مطلب ہے، جس کے لیے وہ ذلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے۔ اے عاشق رسول، اس فرضی حکایت میں بڑے قیمتی مدنی پھول ہیں۔ لالچ بہت بری بلا ہے کہ دیکھو لالچ میں آ کر اس وزیر نے کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی لیا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ کتے کا جھوٹا یہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک چیز کھانا پینا یہ حرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آ گئے, اب کھانا پینا بھی سامنے رکھ دیا گیا, اب کھانا جائز نہیں ہے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں کی تھی. اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کر بھی نہیں سکتے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ نیت کی جا سکتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اب بھی نیت کی جا سکتی ہے. ثواب کے لیے نیت کریں, پھر کچھ اب ذکر و درود کی ترکیب فرمائیں. مثلا 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں 12, تو اب چاہیں تو کھا پی لیں, سو لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ قیامت کا امتحان کی ابتدا میں یہ حدیث پاک ہے. شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا, بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1939 ہجری کے جمادی الاخری کی 29ویں شب ہے, 29th شب رات. حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اب یہ سلسلہ انشاءاللہ خواجہ صاحب کی 6ٹھی شب تک مسلسل رہے گا. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا یہ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے کہ ماشاءاللہ پہلے آپ کو دیکھتے ہیں تو آج کچھ تھوڑا سا مزید نیا نظر آ رہا ہے, چادر بھی اور ہے, تو اس کی حکمت اگر ارشاد فرما دیں. سندھ کے عاشقان رسول کی دل جوئی, یہ نیت ہے میری, کیونکہ یہ سندھ کا قومی لباس کا ایک جز ہے. یہ تو اب جب چھوٹ دی ہے تو جائز طریقے پر, یہ کوئی میں نے ٹپ ٹاپ نہیں کی, فیشن نہیں کی ہے. یہ پہلے بھی 12 میں نے اوڑی ہے چادر اس طرح کی کئی سال پہلے, پھر وہ ترک ہو گئی. اور یہ سفید امامہ شریف دنیا میں زیادہ رائج سفید ہے, یہاں تک کہ نگران شورا نے پیغام دیا کہ عرب ممالک میں ہمارے امامے کے رنگ کی وہ پابندی جو اٹھی نا, تنظیماً جو تھی, پابندی کیا ایک ترغیب ہی تھی, ایک تعداد پھر بھی تھی ہمارے پاس جو
سبزی امامہ تو دور کی بات ہے، امامہ ہی نہیں پہنتے، ٹوپی نہیں پہنتے، پابندی ان پر بھی نہیں ہے، وہ بھی آتے ہیں اور آنا چاہیے ان کو بھی۔ امامہ یا ٹوپی یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے رضا الہی ہے، اور کسی طرح مل جل کر ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کا سامان کریں اور نیکیاں کریں۔ امامہ شریف سنت ہے، سجانا چاہیے، ننگے سر پھرنا اس کے بجائے امامہ شریف سر پر ہو، ٹوپی پر، تو یہ آقا کی سنت ہے، اور سنت کی عظمت کا کون انکار کرتا ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نے اب منع کر دیا کہ امامہ مت باندھو، سنت پر عمل مت کرو، بلکہ اب امام میں یہ عرض کر رہا تھا، نگرانی شورا نے مجھے پیغام دیا کہ عرب ممالک میں یہ ہمارے امامے کی جو ترکیب بری میں سفید زیادہ مطلب ہے، اور امامے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اپنے جو عیسائی بھائی نہیں پہنتے ہوں گے تو اس طرح وہ اب سفید کی وجہ سے، کیونکہ وہ عرب دنیا میں